السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سے 25ویں پارے میں سورہ شورا ہے، اس کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 10 باتیں بیان فرمائی ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ 10 احکام ہیں، اور ہر بات یعنی منفصل ہے، علیحدہ علیحدہ ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی ایک مثال آیت الکرسی میں ہے، جس کا ہم کچھ عرصے پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، جہاں آیت الکرسی ایک آیت میں 10 جملے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو یا تو آیت الکرسی میں یہ مثال ہے کہ ایک آیت میں 10 باتوں کا ذکر ہے، یا قرآن حکیم میں یہ مقام ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15، جہاں اللہ تعالیٰ نے 10 باتوں کو علیحدہ علیحدہ ایک ہی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ ہاں، بعض ساتھیوں کے ذہن میں آئے گا، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ البقرہ کے بیان میں یہ ذکر کیا ہے کہ 5 طویل آیات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں عطا فرمائیں، جن میں ایک طویل آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164۔ اس آیت کو آیت الآیات کا عنوان دیا گیا ہے۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں، آیت کی جمع آیات نشانیاں۔ تو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 وہ ایک آیت ہے جس میں 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائیں، مگر وہاں وہ 10 جملے الگ الگ نہیں ہیں۔ 10 باتیں اگر ہمارے سننے والوں کے ذہن میں بات آ رہی ہو کہ 10 باتیں تو ایک آیت میں اور بھی ہیں، تو وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164 میں 10 آیات یا 10 نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لیکن جو آیت اس وقت جس کا مختصر مطالعہ کریں گے، سورہ شورا کی آیت نمبر 15، یہاں 10 الگ الگ جملے یا 10 الگ الگ باتیں ہیں، اور ان میں کچھ تقاضے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے۔ انشاءاللہ اس کا آگے مطالعہ کریں گے۔ ایک اور ربط بھی سمجھ لیں کہ سورہ شورا سے پہلے جو چند صورتیں ہیں، ان میں توحید کے عملی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ زمر ہے، جس کا آغاز 24ویں پارے میں ہوتا ہے، تکمیل 25ویں پارے میں ہوتی ہے۔ سورہ زمر ہے، سورہ زمر کے بعد سورہ مؤمن ہے، پھر سورہ حامیم السجدہ ہے، اور پھر سورہ شورا ہے۔ ان 4 صورتوں کے مطالعے کے ذیل میں بانی تنظیم استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خوبصورت ربط بیان کیا ہے کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عملی تقاضے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ توحید ایک عقیدے کا معاملہ بھی ہے، اور توحید کے عملی تقاضے بھی سامنے رہنے چاہیے۔ ہمارے اکثر مباحث اب عقائد کے مباحث تک محدود رہ گئے، اور انہی میں بال کی کھال نکال کر فرقہ پرستی کے معاملات اور دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا معاملہ اور بعض مرتبہ فتویٰ بازی تک چلے جانا اور کفر کے انجام تک پہنچا دینا، یہ باتیں بھی ہمارے اکثر و بیشتر دکھائی دیتی ہیں۔ مگر توحید کے عقیدے کے نتیجے میں فرد میں تبدیلی پیدا ہو، گھر میں تبدیلی پیدا ہو، معاشرے میں تبدیلی پیدا ہو، نظام میں تبدیلی پیدا ہو، اور اس توحید کے عملی تقاضوں پر عمل کے نتیجے میں فرد سے لے کے اجتماعیت تک تبدیلی واقع ہو جائے، انقلاب برپا ہو جائے، ان عملی تقاضوں کا بیان عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آیا کرتا۔ بہرحال یہ 4 صورتیں ہیں، سورہ زمر، سورہ مؤمن، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا۔ ان میں توحید کے عملی تقاضوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں کے بنیادی مضامین ہم جانتے ہیں، توحید کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ، قوموں کے حالات اور واقعات کا تذکرہ، پیغمبروں کی دعوت اور اس کے مقابلے میں آنے والے رد عمل اور کشاکش کا تذکرہ، یہ مکی صورتوں کے بنیادی مضامین ہیں۔ البتہ ان 4 صورتوں میں
توحید کے عملی تقاضے بھی سامنے آتے ہیں۔ سورہ زمر کا مطالعہ کریں، بہت سارے مباحث ہیں، ایک بات جس پر توجہ دلائے کہ وہ ہے اطاعت اللہ کی ہوگی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہی میں ہے الا للہ دین الخالص، آگاہ ہو جاؤ اطاعت تو خالص اللہ کا حق ہے، ٹاپ پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت رہے گی، باقی سارے معاملات اس کے تحت رہیں گے۔ تو توحید کا عقیدہ مان لینا کافی نہیں، اس کا عملی تقاضا ہے کہ شب و روز میں بندے کے معمولات میں اللہ کا حکم غالب نظر آئے اور اللہ ہی کی اطاعت ہو۔ توحید کا ایک اور تقاضا ہے کہ دعا اللہ سے، پکارو اللہ کو، مانگو اللہ سے، نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا وہ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس بات کا ذکر سورہ مؤمن میں آتا ہے، جس کا ایک اور نام سورۃ الغافر بھی ہے، اور وہیں سورہ مؤمن کی آیت نمبر 60 بہت مشہور ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا، یہ طے فرما دیا کہ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو سورہ المؤمن میں اللہ ہی سے مانگنے پر زور دیا گیا ہے، یہ بھی توحید کا ایک عملی تقاضا۔ اس سے آگے بڑھیں تو فرد سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر بھی اللہ کی توحید کے کچھ تقاضے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں بتایا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا۔ یعنی اکیلے اللہ کی بات ماننا کافی نہیں، بندے کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کی غیرت کا تقاضا ہے، اس کی شرافت کا تقاضا، اس کی مروت کا تقاضا ہے کہ جس بات کو اپنے لیے پسند کرے اس کا پرچار کرے، اور دین کہتا ہے اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو۔ تو توحید کا یہ تقاضا کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، یہ سورہ حامیم السجدہ میں آتا ہے ہمارے سامنے۔ اور پھر یہ سورہ شورا ہے، اس کی ایک آیت کا اس وقت ہم مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 15 کا انشاءاللہ۔ اس سورہ شورا میں توحید کے عملی تقاضوں کا نقطہ عروج بیان ہوا، اور وہ ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں، 12 ہمارے دروس میں اس کا حوالہ و ذکر آتا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے 5 جلیل القدر رسولوں کا ذکر فرما کر، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ شرع لکم، جو ان رسولوں کو حکم دیا وہ تمہیں بھی دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرنے کی محنت کرنا، جد و جہد کرنا، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ توحید کے عملی تقاضے۔ نمبر 1، اللہ کی اطاعت 24 گھنٹے میں حتی الامکان کرو۔ نمبر 2، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کو پکارو۔ نمبر 3، اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو، اللہ کے دین کی طرف دعوت دو۔ اور نمبر 4، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ تو توحید صرف مان لینے کا نام نہیں، مان کر اس کے عملی تقاضوں پر عمل کرنے کا نام بھی ہے۔ اور اللہ فرد میں، گھر میں، معاشرے میں، نظام کی سطح پر اپنی اطاعت کے اثرات کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تصور آج مسلمانوں کے ذہنوں سے اکثر نکل گیا ہے، اور آج اگر کوئی اس کی بات کرے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین اپنا نفاذ چاہتا ہے، دین اپنے غلبے کی جد و جہد کا مطالبہ کرتا ہے، معاف کیجیے گا، دین اپنی ڈومیننس کا مطالبہ کرتا ہے، دین اپنے احکام کے نفاذ کی بات کرتا ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ریڈیکل اسلام ہے، یہ پولیٹیکل اسلام ہے، یہ ایکسٹریمسٹ اسلام ہے، یہ دیوانگی کی باتیں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اس دور زوال میں اس قدر ہم زوال آمادہ ہو چکے ہیں کہ دین کا یہ جامع اور کمپریہنسو اور انقلابی تصور بھی ذہنوں سے نکل چکا ہے، اور دین یہ چاہتا ہے کہ فرد سے لے کے نظام کی سطح پر اللہ کی اطاعت ہو اور اس کے احکام کا نفاذ ہو۔ یہ ہمارے دماغوں سے بات نکل گئی۔ بہرحال یہ تو ایک تمہید تھی توحید کے عملی تقاضوں کے حوالے سے۔ سورہ زمر، سورہ مؤمن، سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا، اطاعت اللہ کی ہوگی 24 گھنٹے، دعا اللہ سے مانگو، اللہ کی طرف دعوت دو، یہ اجتماعی سطح پر تقاضا، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھے اس آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، تسلسل میں بات آ رہی ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر ہے 15۔ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں۔ آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی بات کی دعوت دیتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
اور استقامت کا مظاہرہ کیجئے، استقامت کا اظہار کیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ ظاہری بات ہے حضور نے تو کرنی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ فرمائیے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ لا حجت بیننا وبینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی بحث کا معاملہ تو ہے نہیں۔ اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع فرما دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک آیت ہے، اور آپ نے اگر شمار کیا ہو تو 10 باتیں ہیں، 10 جملے ہیں، 10 الگ الگ باتیں ہیں، گو کہ وہ آپس میں مربوط بھی ہیں، اور پس منظر کیا چلا آ رہا ہے؟ توحید کے عملی تقاضوں کا بیان، اور اس میں انتہا کیا ہے؟ اللہ کا یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے، بیان کر دینے کے لیے، کتابوں میں شائع کر دینے کے لیے، کچھ کورسز کرا دینے کے لیے، کچھ سرٹیفیکیشن کرا دینے کے لیے، کچھ تقاریب و جلسے منعقد کرنے کے لیے فقط نہیں آیا۔ اللہ کا دین قیام چاہتا ہے اپنا، نفاذ چاہتا ہے اپنا، غلبہ چاہتا ہے اپنا، ڈومیننس چاہتا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے۔ یہ مطالبہ ہے جو اس صورت میں ہمارے سامنے آیا، اور اب یہ 10 باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے اب ان 10 باتوں کو ایک ایک کر کے مختصر مطالعہ کریں۔ فرمایا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی بات کی دعوت دیتے رہیے۔ کس بات کی؟ ایک رائے یہی ہے کہ آیت نمبر 13 میں جو ذکر آیا اقیم الدین، اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ سارے پیغمبروں سے رہا اور یہ رسول اللہ علیہ السلام سے بھی، کہ اور اس امت سے اب یہ تقاضا ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ دنیا اپنے سسٹمز کی بات کرتی ہے، اپنے ازم کی بات کرتی ہے، اللہ کہتا ہے میرا سسٹم آنا چاہیے، میرا نظام آنا چاہیے۔ کوئی گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی باتیں کرتا ہے، کوئی ورلڈ آرڈر کی بات کرتا ہے، کوئی اپنے اور گریٹر منصوبوں کی بات کرتا ہے۔ اللہ 3 مرتبہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی ہے ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو اللہ کے لیے، اتھارٹی تو اللہ کی چلے گی، خالق وہ ہے، اس کائنات کا مالک وہ ہے، اس کائنات کا حاکم بھی وہی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کا حکم اور قانون نافذ ہونا چاہیے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس آپ اسی کی دعوت دیجئے۔ اور ختم نبوت کے بعد یہ دعوت کس نے دینی؟ میں نے اور آپ نے دینی۔ کس بات کی دعوت دینی؟ یہاں بتایا جا رہا ہے اقامت دین کی دعوت، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کی دعوت، جو آج بھول گئے مسلمان، عظیم اکثریت بھول گئی۔ بعض کا خیال ہے کلمہ پڑھ لیا جنت پکی ہو گئی، بعض کا خیال ہے 5 وقتہ نماز ادا کر لی چلو بھائی دین کے تقاضے پورے ہو گئے۔ اس سے آگے تو عظیم اکثریت سوچتی نہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس آپ اسی کی دعوت دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ختم نبوت کے بعد اب اس دین کی دعوت دینا اور اس دین کے قیام کی جد و جہد کرنا، اس دین کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ پاکستان بھی اسی کام کے لیے ہم نے لیا تھا۔ اگر فلمیں ڈرامے ناچ گانے کروانے تھے، سود کا دھندا ہی چلانا تھا اور رشوت خوری کا بازار گرم کرنا تھا، سود کے تحت سارا نظام چلانا تھا، تو بھارت میں مواقع کم ہیں کیا؟ بے حیائی کا طوفان لانا تھا، بھارت میں مواقع کم ہیں کیا؟ کیوں لائن ہم نے ڈرا کی تھی؟ کیوں جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے لاکھوں نے؟ کیوں گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ ابھی خواب ہی ہے، اس کی تعبیر نہیں ہو سکی، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ تو پہلا حکم فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، بس اے نبی علیہ السلام اسی بات کی دعوت دیتے رہیے، اور یہ دعوت اس امت نے دینی، میرے اور آپ نے دینی ہے، اللہ کے دین کے قیام اور اس کے غلبے کی جد و جہد کی۔ نمبر 2 فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر استقامت کا مظاہرہ کس نے کیا ہوگا؟ اللہ نے اولین دور کی وحی میں یہ بھی فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا،
رات کے کھڑے ہونے کا حکم، تہجد کا حکم، قیام اللیل کا حکم. ساری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تہجد کا اہتمام کیا. اور سورہ مدثر میں فرمایا قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اللہ کے رسول علیہ السلام، لوگوں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے، اپنے رب کے حکم کے نفاذ کی جد و جہد کیجیے. 23 برس اللہ کے رسول کھڑے ہی رہے، اور کس استقامت کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. تو استقامت بھی دیکھنی اللہ کے رسول کی زندگی سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان والوں کی تو یہ شان بیان ہوئی ہے سورہ حامیم السجدہ ہی میں، جس سے پچھلی صورت ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. بے شک جو لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ استقامت کا مظاہرہ کرنے میں لگ گئے، ڈٹ گئے، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ بشارت دیتے ہیں جنت کی انہیں، اور کہتے ہیں کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو، جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. لیکن ایمان والوں کی استقامت کے لیے بھی نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب مشکلات تمہیں پریشان کریں، آج ہماری مشکلات کیا ہیں؟ آئی فون نہیں ہے بھائی، اینڈرائڈ فون ہے ہمارے پاس. بچے 20,000 روپے والے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، 50,000 والے میں نہیں پڑھ رہے. فلیٹ اتنے لاکھوں والا ہے، اتنے کروڑوں والا نہیں. شادی بیاہ کا موقع آیا، شادی بیاہ کا موقع ہے تو 50 لاکھ ہم خرچ کر سکے، 1 کروڑ خرچ کرنے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں تھی. کیا کرے جی، گزارا نہیں ہو رہا. یہ جن کے یہ جملے میں نے عرض کیے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گزارا نہیں ہو رہا. ہم اس کو مشکلات سمجھتے ہیں، ہم اس کو پریشانی سمجھتے ہیں، ہم اس کو تکلیف سمجھتے ہیں. تو حضرت فاطمہ الزہرا ان کی باتیں نہیں کر رہی، وہ تو بات کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کا خون اطہر طائف کی گلیوں میں بہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام حالت سجدہ میں تھے، خانہ کعبہ کے پاس اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کے جسم اطہر پر ڈالی گئی، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں رو رہا تھا، ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. فاطمہ الزہرا نے آ کے اس ساری صفائی کی تھی اس گندگی کی. اللہ کے رسول کا خون تو احد کے میدان میں بہا ہے. 2 مہینے امت کی ماں اما عائشہ فرمائے کہ گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھے بیٹل آف ٹرنچز میں، یہ غزوہ احزاب کے موقع پر. اب حضرت فاطمہ کا قول سنیے، فرماتی کہ مصیبتیں اگر تمہیں پریشان کریں، مصائب اگر تمہیں پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیے اے نبی علیہ السلام جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا. ایک حدیث آپ سنتے ہمارے ہاں دروس میں، سورہ ہود کے بیان میں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سفیدی آ گئی تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے. فرمایا کہ نہ، سورہ ہود وَأَخَوَاتُهَا، اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور لکھا ہے پھر کہ جیسے یہاں وَاسْتَقِمْ استقامت کا ذکر ادھر ہے، وہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں بھی استقامت کے تقاضے اللہ نے کیے ہیں. یہ جو استقامت کے تقاضے آ رہے ہیں اس نے مجھے ظاہری طور پر بوڑھا کر دیا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا حکم وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیے، ڈٹے رہیے، جمے رہیے اے اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب یہ حکم صرف کیا رسول اللہ کے لیے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی تو ہے. لیکن غور کریں ہم کتنا دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ مشکل آ رہی ہو، ہم کتنا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں کہ مشقتیں جھیلنا پڑ رہی ہوں، ہم کتنا حق کے لیے آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹیں آتی ہوں. چیک کرنا پڑے گا نا. مکی صورتوں کا مطالعہ تو کریں، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. یہ تو تب ہے کہ جب دعوت کا کام ہوگا،
غلبہ دین کی جد و جہد ہوگی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی بات کی جائے گی، منکر کے خلاف بات کی جائے گی، باطل کو باطل کہا جائے گا، اللہ کے احکامات کے توڑنے پر چہرے کا رنگ تبدیل ہوگا، پھر زبان پر کوئی حق کا پرچار کرنے کی آواز آئے گی، تب کوئی مخالفتوں کا موقع آئے گا، اور پھر کوئی استقامت کی بات بھی تو آگے بڑھے گی۔ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا نبی علیہ السلام استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ یہ خطاب اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ امت کو تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول نے تو بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ کے رسول نے کسی گیو اینڈ ٹیک کی کوشش نہیں کی، کوئی لو اور دو کی بنیاد پر معاملہ طے نہیں کیا۔ قریش مکہ نے آ کر آپ کو مکہ مکرمہ میں پیشکش کر دی تھی، آپ کو روپیہ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے تو ڈھیر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، خوبصورت عورت سے نکاح کرنے تو کرائے دیتے ہیں، بادشاہ چاہیے تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے مکہ مکرمہ کا، لیکن نہیں، نو کمپرومائز۔ وہ جو سورہ کافرون آئی، 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیں، ہم 1 سال آپ کے معبود برحق کی پرستش کر لیں، لکم دینکم ولی دین والی بات آ گئی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ سورہ قلم میں آگے ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں، کمزور پڑ جائیں، ذرا ڈیفینسو ہو جائیں، کچھ گیو اینڈ ٹیک پر آمادہ ہو جائیں، کچھ کمپرومائز کرنے کو تیار ہو جائے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ نو وے ایٹ آل، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا باطل سے۔ تو اللہ کے رسول تو استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ہم غور کریں، ہم دنیا والوں کے چند جملوں کے خاطر کمپرومائز کر جاتے کہ نہیں؟ اپنی بیٹیوں کو پردہ کراؤ گے تو رشتے کیسے ہوں گے؟ ہاں، دوسرا نکاح کرو گے تو ہمارے معاشرے میں بڑا برا سمجھاتا ہے، بھائی تمہاری بچیوں کے نکاح نہیں ہو سکیں گے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رشوت کے بغیر گزارا کیسے ہوگا؟ کیوں اللہ خالق نہیں؟ عورت کو ایڈورٹیزمنٹ میں دکھائے بغیر پروڈکٹ نہیں بکتا، تو عورت رازق ہے کیا؟ اللہ رازق نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ یہ تو انفرادی معاملات میں ہے، باطل کے رد کرنے کی بات کریں نا بھائی۔ یہ نظام تم چلا رہے ہو، تمہارے باپ کی مملکت تو نہیں ہے، یہ تمہارا حکم نہیں چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا بھائی۔ جاگیر سمجھ کے رکھی ہوئی، بنا کے رکھی ہوئی، تم نے جو من چاہے قانون چاہے پاس کرتے ہو۔ باہر والوں کی فنڈنگ پر پلنے والی این جی اوز کس طرح کے ڈرافٹ بنا کر ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ کو پیش کرتی ہیں این جی اوز، اور آگے سے وہ قانون سازیاں کرواتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اس کے خلاف بات کریں، پھر دیکھیے لبرل طبقہ کیسے چیختا ہے چلاتا ہے، یہ سیکولر طبقہ کیسے چیختا چلاتا ہے۔ نو کمپرومائز، یہ اللہ کے رسول کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا۔ یہ مکی صورت ہے، سورہ شورى مکی صورت ہے۔ مدنی صورت میں کیا آتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ یہ تو ڈو مور تقاضا کرتے رہیں گے۔ یہ تو چاہیں گے تم اللہ کو چھوڑو، اپنے رسول کو چھوڑو، اپنی کتاب کو چھوڑو، ان کی ملت و مذہب میں چلے جاؤ، شاید پھر تو راضی ہوں۔ لیس دین دیٹ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ فرمایا جا رہا ہے نہیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا۔ چوتھی بات، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ فرمائیے نبی علیہ السلام میں ایمان لایا اس پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل فرمایا۔ اس میں چند باتیں، ایک بات یہ ہے ہمارا ایمان تمام کتابوں پر ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہمارا تمام کتابوں پر، الہامی کتابوں پر ایمان ہے۔ ہاں بعد میں تبدیلی ہو گئی، ہم اوریجنل فارم میں، اصل شکل میں جو کتابیں نازل ہوئی الہامی، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کیا فرما دیجئے، ہمارے اندر کوئی تعصب کی بات نہیں۔ آج ہم مسلمان تو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم تورات جو اصل نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر نہ مانے مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم انجیل جو اصلا نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر اس پر ایمان نہ رکھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم سے بڑا براڈ مائنڈڈ کون ہوگا؟ تو ایک تو یہ اعلان ہے،
وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ فرمائیے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا. ایک بات. دوسری بات، میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے اس کتاب یعنی قرآن میں نازل فرمایا. اب ربط کیا ہے اس کا؟ دعوت اس قرآن کے ذریعے سے دی جائے گی، اور قرآن کی انقلابی دعوت. ایک ہمارے معاشرے میں دعوتیں ہیں، بھائی نیک بننا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، بالکل صحیح بات. اس سے آگے دین نہیں ہے کیا؟ منکرات سے بچنا بھی تو دین کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ حرام سے بچنا بھی دین کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ شریعت کا نفاذ بھی دین کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ حرام کو پروہیبٹ کیا جائے، روکا جائے قانوناً، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ فیصلے شریعت کے مطابق ہو، یہ بھی اللہ کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو، یہ بھی اللہ کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ اینڈ سو آن. لیکن کیا ہے جی؟ بس میٹھی میٹھی دعوت، اور اسی میں بڑے ترقی کے منازل طے کروا کر لوگوں تک جنت تک پہنچانے کے سرٹیفکیٹ بھی بعض لوگ بانٹنے شروع کر دیتے. نہیں بھائی، پورے دین کی دعوت دینی ہے. قرآن کی دعوت پورے دین کی دعوت ہے. تو مجھے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ فرمائیے میں ایمان لائے اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا. تو دعوت اس قرآن کے ذریعے سے، استقامت بھی اس قرآن سے ملتی، ایمان اس قرآن سے تازہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کے سامنے 2/3 قرآن مکی دور میں نازل ہوا، اور مکی دور کی جو مشقتیں جھیلی ہیں ان کے سامنے جنت کے نظارے تھے، وہ جنت کے وعدے تھے، وہ اللہ کی رضا، اللہ کے دیدار کے وعدے تھے، جس سے ان میں ایک موٹیویشن پیدا ہوتی تھی، ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا باتیں سے ٹکرانے کا. تو قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری ہوگی، قرآن کے ذریعے استقامت پیدا ہوگی، قرآن کے ذریعے دعوت دین کا کام ہوگا. فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور آپ فرمائیے میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. صرف عدل کی بات نہ کروں، عدل کر کے دکھاؤں. اس میں بہت سارے پہلو ہیں. یہ بھی ہے کہ جو بات حق ہے وہ بیان کروں، جو باطل ہے اس کو باطل کہہ کر بیان کروں. کوئی تعصب نہ ہو، اپنوں میں کسی کی غلطی ہے تو اس کو غلط کہا جائے، غیروں میں کوئی خیر ہے اس کا ادراک کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے. قرآن کریم میں آپ پڑھیے اہل کتاب کے نیک لوگوں کی کچھ صفات قرآن بیان کرتا ہے. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے. پھر عدل کے احکام کی تنفیذ میں عدل کو، جسٹس کو نافذ کرنے میں کوئی تعصب نہیں ہوگا، کیوں امیر ہے تو چھوڑ دو، غریب ہے تو لگا دو سزا اس کے اوپر. نہیں، کسی اپنے پرائے کا، غریب کا، امیر کا کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. بالفرض محال مشہور واقعہ، اگر میری بیٹی فاطمہ الزہرا بالفرض محال اس نے بھی چوری کی ہوتی، اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا. اکراس دا بورڈ جسٹس کی بات ہوگی. اور اگلی بات، فیصلے عدل کے ہوں گے، وہ شریعت کے حکم کے مطابق. انسانی دماغ سے محض فیصلے کیے جائیں گے، اس میں باعث ہونے کا معاملہ ہوگا، تعصب کا معاملہ آ جائے گا، طرفداری کا معاملہ آ جائے گا، جانبداری کا معاملہ آ جائے گا. جیسے کہ ہے ہمارے تو سیاستدان، ان کے لیے ہٹو بچوں کی صدائیں لگانے والے بھی اپنے سیاستدانوں کے لیے سارے فوائد چاہتے ہیں. ایک صاحب نے میرے ایک انٹرویو کیا، پوڈ کاسٹ کہلاتی ہے، اپنے ایک لیڈر کے بارے میں سوال کہ بھائی ان کو جی ریلیف ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. میں نے کہا باقی جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں وہ بھی انسان ہیں کہ نہیں؟ اگر قانون کے ضابطے میں کوئی ریلیف ہے تو سب کو ملنا چاہیے، قانون کے ضابطے میں کوئی فیسیلیٹیشن ہے وہ سب کو ملنی چاہیے. یہ کیا کہ بڑے باپ کا ہے تو اس کو فیسیلیٹیشن ملے اور غریب کا بچہ ہے تو مر جائے وہ؟ یہ کون سا جنگل کا قانون ہے بھائی؟ یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں کسے معاشرت. آج کا کوئی سیاستدان ہو، ماضی کا کوئی ہو، آج کا حکمران ہو، ماضی کا ہو، ہم لوگ کیا جانور ہیں؟ کیا عوام کے لیے قانون الگ ہوگا، حکمرانوں کے لیے قانون الگ ہوگا؟ عجیب بات ہے بھائی. ہاں، اللہ نے تو بندوں کو آزاد پیدا کیا. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کرام کے الفاظ ہیں، اللہ نے تو اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا، تم نے کب سے غلام بنا لیا ان کو؟ تمہارے لیے قانون الگ ہوگا، بندوں کے لیے قانون الگ ہوگا؟ نو وے ایٹ آل. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر ذمہ داری ان کی آ گئی. پہلا خطبہ جو عطا فرمایا، سبحان اللہ، گولڈن ورڈز، پولیٹیکل سائنس میں بہترین الفاظ. تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ اس سے طاقتور سے حق لے کر حقدار کو دلانا دوں. تمہارا ہر کمزور
میرے نزدیک طاقتور ہے، تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک کہ طاقتور سے حق لے کر اس کمزور کو دلوا نہ دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جسٹس ان ورڈز نہیں، جسٹس ان ایکشن اور اس کی امپلیمنٹیشن، یہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ منصب ہے، یہ اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے۔ اور آج اللہ کے رسول کے ماننے والے ان کے ملکوں کا حال کیا ہے؟ ظلم، زیادتی، رعایا کو جانور سمجھنا، کمزور کو جو ہے وہ ترنے والا سمجھنا، اور دو پیسے آ جائیں تو دوسرے کو حقیر سمجھنا، ذرا اتھارٹی آ جائے تو خدائی کی دعوے کرنا شروع کرنا، یا فرعونیت والے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ ظلم ہے بھائی، اس ظلم پہ خاموش رہنا بھی ظلم ہے، اس ظلم پہ خاموش رہنا بھی ظلم۔ اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور عدل کے نفاذ کے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام رسولوں کا مشن رہا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں تمام رسولوں کا مشترکہ مشن کیا بیان ہوا؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا لیقوم الناس بالقسط۔ کیوں رسولوں کو بھیجا؟ کتاب دی، موضوعات دیے، شریعت دی، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت قسط پر، جسٹس پر، عدل پر قائم ہو جائے۔ اور ہم مسلمان، ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ صرف نماز کا، صرف روزے کا، صرف زکوٰۃ کا، صرف حج قربانی کا؟ نہ، کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو کھڑے ہو جاؤ قسط کے، عدل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے۔ یہ حضور کا مشن تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عدل کی بات کرنا، عدل کا نفاذ کرنا، اور آپ کی ختم نبوت کے بعد یہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے۔ فرمایا اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ بڑی پیاری بات، مشرکین کو دعوت دی جا رہی ہے، کفار کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، ہمارا تمہارا رب ایک ہی تو ہے، کوئی مغایرت کا معاملہ تو نہیں، ہم سب اس ایک اللہ کی مخلوق، اس کے بندے ہیں، اسی کی دعوت میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ زاریات کی آیت نمبر 56۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ رب ہونے کے ناطے بھی ذکر کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سورہ قریش سب کو یاد ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی نئی دعوت تمہارے سامنے تو میں پیش نہیں کر رہا، ہر رسول نے یہی کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کوئی نیا مطالبہ تقاضا تمہارے سامنے نہیں رکھا، اس اللہ کی طرف بلا رہا ہو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ کئی پہلو ہیں اس میں، ہم اپنے جواب دیں، تم اپنے جواب دے ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ قرآن کریم میں 6 مرتبہ یہ موضوع آیا، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سورہ مریم کی آیت 95 میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ جو فرمایا اللہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم کفر پر شرک پر اڑے رہو، اس کا وبال تم پر آئے گا۔ ہمیں تمہارے بظاہر کچھ کاموں سے، خیر کے کاموں سے کوئی فیض نہیں لینا، کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ تمہارے کرتوت و تمہارے جرائم کا ہم پر کوئی وبال آنے والا نہیں ہے۔ تم اپنے جواب دو، ہم اپنے جواب دیں ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے و تمہارے درمیان کوئی جھگڑا، کوئی حجت، کوئی بحث نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس کو 2 اعتبارات سے سمجھنا ہے۔ اللہ کا دین تم تک پہنچے، ہمارا فرض ہے۔ اللہ کی بات تمہارے سامنے رکھے، ہمارا فرض ہے۔ اللہ کا پیغام تم تک پہنچے، ہمارا فرض ہے۔ منوانا ہمارا فرض نہیں۔ سورہ الغاشیہ میں ہم پڑھتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی تذکیر کیجیے، ایڈمونیشن، یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے۔ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جبر کر کے منوانے والے نہیں ہیں۔ مشہور ایک آیت جس کو ہمارے یہاں بعض لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ آدھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، تم نہ مانو، تمہارا چوائس۔ وما علینا الا البلاغ المبین، پیغمبروں سے کہلوایا گیا ہے
ہمارے ذمہ تو واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے. ان علیک الا البلاغ، اے نبی آپ کے ذمہ تو پیغام کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. لیکن یاد رہے پہنچانا، بتانا، سمجھانا، دعوت دینا ہمارا فرض ہے، بالکل صحیح. منوانا ہمارا فرض نہیں ہے، جبر کر کے اسلام قبول کروانا ہمارا فرض نہیں ہے، بالکل صحیح. مگر یہ انفرادی سطح کی بات ہے. انفرادی سطح پر گن پوائنٹ پر جبر کر کے کسی سے اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ اپنی حاکمیت کے سوا کسی کی حاکمیت قبول نہیں کرتا. توجہ رہے، اجتماعی سطح پر اللہ اپنی حاکمیت کے سوا کسی کی حاکمیت قبول نہیں کرتا. اس اجتماعی سطح پر اگر ظالم اور جابر، سرکش، طاغوتی قوتوں والے اگر فائز ہیں اور وہ اپنا قانون اور اپنا نظام چلاتے ہیں تو ان سے تو جنگ تک کرنے کا شریعت میں حکم ہے، تاکہ وہ اوپر کا جبر ہٹے، ظلم جبر ہٹے، وہ تاکہ لوگ آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہیں تو ظالموں اور جابروں کا نظام رکاوٹ نہ بنے. توجہ رہے، انفرادی سطح پر گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، کوئی جھگڑا نہیں، نہیں مانو تمہارا چوائس، اللہ پوچھے گا آخرت کے دن. لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے میرے سوا کسی کی حاکمیت نہیں. اسی کے لیے قتال کا حکم ہے تاکہ ظلم اور جبر ختم ہو، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لایا جائے، اور جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کر کے عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکے. اور ایک اور بات، اجتماعی سطح پر شریعت کے احکامات کا نفاذ ہوگا. چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جرم ثابت ہوگا. بھئی دین میں تو جبر نہیں، تو چوری کرنے دیں. دین میں تو جبر نہیں ہے، شراب پینے دیں. دین میں تو جبر نہیں ہے، زنا کرنے دیں. دین میں تو جبر نہیں ہے، ڈاکہ ڈالنے دیں. دین میں تو جبر نہیں ہے، لوگوں کو قتل کرنے دیں. پھر کسی کی جان محفوظ رہے گی، مال محفوظ رہے گا، آبرو محفوظ رہے گی، گھر بازار محفوظ رہے گا؟ نہیں. اجتماعی سطح پر شریعت کا نفاذ وہ ہوگا، اس کے لیے طاقت بھی استعمال کی جائے گی. ہر شے کو اپنے مقام پر صحیح محل میں رکھ کر، صحیح پلیس پر رکھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے. فرمایا اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع فرما دے گا. اگر آج کافر بھی جو ابھی اللہ کو نہیں مانتے مان لیں تو مسلمانوں کے برابر کے بھائی بن جائیں گے، برابر کے حقوق مل جائیں گے. نہیں مانتے تو دنیا تو عارضی ہے. اللہ کہاں جمع کرے گا؟ آخرت میں جمع کرے گا، پھر فیصلے ہو جائیں گے. یہ جہنم والے، یہ جنت والے، بالآخر جمع تو ایک اعتبار سے ہونا ہے، ادھر نہیں تو ادھر، تو ایک اعتبار سے ہونا ہے اور پھر فیصلے ہو جانے ہیں. فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ اسی کی ذات کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ہے آخرت کی طرف اشارہ. توحید سے بات شروع ہو رہی، آخرت کے بیان پر مکمل ہو رہی. درمیان میں کتاب کا ذکر بھی آ گیا، رسالت کا ذکر بھی آ گیا. نوٹ کیجئے، یہ بنیادی موضوعات ہیں مکی صورتوں کے، توحید کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ اور رسالت کا بیان بھی. یہ جو آخری چند جملے ہیں نا، اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے درمیان کوئی بحث و جھگڑے کا معاملہ تو ہے نہیں. اللہ ہمیں جمع فرما دے گا، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی وسعت قلبی والی بات، ذرا توجہ سے الفاظ سنیے گا. ہمارے دلوں میں وسعت ہونی چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، مختلف دینی جماعتوں کے لیے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے. ان الفاظ کے ذیل میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک اور بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی. بہت سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا، جھگڑا ہمارا اسلام و کفر کی بات آئے گی تب، بس اس سے نیچے بحث کا معاملہ نہیں. مختلف لوگ کام کر رہے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کا اجر اللہ کے ہاں انشاءاللہ تعالی محفوظ ہے. لیکن کیا ہے، بہرحال مختلف انداز سے، مناہج کے ساتھ، میتھڈالوجی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں. بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ آپس میں دور دور دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں اخلاص ہوگا اللہ جمع فرما دے گا. جیسے حج کے موقع پہ ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں نا، دور دراز سے آتے ہیں، شمال مغرب جنوب ہر طرف سے. ہوتے ہوتے وہ فاصلے کم ہو جاتے ہیں، وہ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں، حرم مکہ مکرمہ یا مدینہ شریف. اور فاصلے کم ہوتے ہیں، وہ مینا میں جمع ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور دیر سے آتے ہیں، ایک دن سارے عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. ساری دنیا سے چند لاکھ مسلمان کونے خدرے سے آئے اور مختلف سمتوں سے آئے، ڈائریکشن سے آئے اور عرفات میں جمع ہو گئے. ایک اللہ کے لیے نا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
اگر آج اجتماعیتوں میں دین کے کام کرنے والوں میں اخلاص ہے، آج نہیں کل اللہ جمع فرما دے گا. آج اگر کام کرنے کے مناہج مختلف ہیں تو کچھ ریفائنمنٹ ہو جائے گی. اب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ہتھیار اٹھا کر پاکستان جیسے مسلم ملک میں کام نہیں ہوگا بھائی. کچھ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن کے راستے سے دین نافذ نہیں ہوگا. یہ ریفائنمنٹ ہو رہی. ہم تو تحریک کے راستے کی بات کرتے ہیں، بار بار ذکر آیا، آئندہ بھی آ جائے گا. تو ریفائنمنٹ ہو جائے گی، ایک منہج پر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ. اور کچھ نہیں، اخلاص پر ہے، نتیجے کے مکلف نہیں ہے. نتیجے تو بہت سے پیغمبروں کی زندگی میں نہیں آئے، وہ اللہ کے کامیاب ہیں. تو اللہ کے ہاں جب پہنچیں گے، اخلاص کے ساتھ پہنچیں گے، تو وہاں ہمارا اجر انشاءاللہ تعالی محفوظ ہوگا. اللہ میں اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. بس 2 منٹ دیجئے. حالات حاضر ہمارے سامنے اور ہماری مستقل دعائیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. البتہ وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے والے صہیونی، وہ اپنی ساری حرکتوں میں آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب حد یہ آ گئی ہے کہ 1.5 مہینہ مسجد اقصیٰ کو بند رکھا گیا تھا. اب اسرائیلی وزراء کی موجودگی میں صہیونی آباد کاروں نے، جن کو لا کے بسایا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ پر حملہ بھی کیا ہے اور وہاں اسرائیل کا جھنڈا بھی گاڑ دیا گیا ہے. یہ جو مسجد اقصیٰ، یروشلم اور مقبوضہ فلسطین کی ایک حیثیت بہرحال ہے، یہ اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اب اسرائیلی جھنڈا وہاں پر گاڑ دیا گیا ہے. چند مسلم ممالک نے پاکستان سمیت کوئی مذمت کی بات تو کی ہے، مگر یہ مذمت کی بات کافی نہیں. باقی امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے 1 گھنٹے میں وہ 10 باتیں کرتا ہے، کوئی اعتبار نہیں. اور مطالبات ایران سے وہ رکھے جا رہے، لگتا ہے وہ پورے ہو ہی نہیں سکتے. ایٹمی پروگرام پورا رول بیک کرو، اپنا ہرمس کو کھول دو اور جھک جاؤ ہمارے سامنے. جس کا دوسرا مطلب ہے کہ صہیونی منصوبہ اور آگے بڑھے، گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اور آگے بڑھے. ایسے میں ہم یہی کہیں گے، امت کے ممالک کو سوچنا چاہیے. اب بھی کچھ لوگ بورڈ آف پیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی کچھ لوگوں نے ابراہیم ایکارڈ کو سائن کر کے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے. کیوں یہ امت جمع نہیں ہوتی؟ اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کوئی راستہ نہیں کہ امت کے اتحاد کی بات ہو. اور اگر امریکہ میں لوگ کھڑے ہو کر برا بھلا کہہ رہے ہیں ٹرمپ کو، امریکہ میں لوگ کھڑے ہو کر ٹرمپ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، سچویشن روم سے بھی اب اس کو باہر رکھا جا رہا ہے. جب وہ 2 پائلٹ کو تلاش کرنے کی بات، اس سب باتیں سامنے آ رہی، کوئی نئی باتیں نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے. اگر وہ پریشان ہیں تو مسلمان حکمران بھی ذرا آگے بڑھ کر بولے نا، بھائی تم نے غلط کیا ہے، تم بھی تو ظلم کے اوپر اب پیچھے جاؤ، ریورس گیئر لگاؤ. چاہے جائے کہ تم ایران سے مطالبات کو رول بیک کرے، سارا کچھ کرے. تو ہم تو وہی بات کریں گے امت کے اتحاد کی، اور امت اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. کل اس اللہ کو سامنے رکھ کر، اس کی جواب دہی کا اس کا احساس سامنے رکھ کر امت کو کھڑا ہونا چاہیے. نہ کہ یہ کہ اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے، اس کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے. نہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.